السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے 14 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ، وصیت کرتے ہیں تمہیں اللہ تعالی، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ فَإِن، پس اگر کننا ہوں وہ، نساءً عورتیں، فوق اثنتین، دو سے اوپر، فلہن، تو ان کے لیے ہے، ثلثا، دو تہائی، ما ترکا، جو اس میت نے چھوڑا، وَإِن، اور اگر کانت ہو وہ، واحدۃً، ایک عورت، فلہا، پس اس کے لیے، النصف، آدھا ہے، وَلِأَبَوَیہِ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک، منہما، ان دونوں میں سے، السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو تارکا، اس نے چھوڑا، ان، اگر کان ہے، لہو، اس کے لیے، والدن، کوئی اولاد، فَإِن، پس اگر لم یکن، نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، والدن، کوئی اولاد، ووارثہ، اور وارث ہوں اس کے، ابواہ، اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، فَإِن، پس اگر کان ہو، لہو، اس کے، اخوۃ، بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد، بعد، وصیۃ، وصیت پوری ہونے کے، یوصی، وصیت کر جائے، بہا، اس کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، نہیں تم جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، نفع میں، فریضۃً، فریضہ ہے، من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، علیماً، بہت علم والے، حکیماً، بہت حکمت والے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے وارثوں کے تفصیلی حصوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیات اور اس سورت کی آخری آیت علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب جابر بن عبداللہ بیمار ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کے لیے دریافت کیا تھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حدیث ہے کہ سعد بن ربیع وفات پا گئے تھے تو ان کی بیٹیوں کے چچا نے سارا ورثہ سنبھال لیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 لڑکیاں تھیں۔ ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے کا سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے چچا کو پیغام بھیجا کہ سعد کی 2 بیٹیوں کو 2 تہائی اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو، اور جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے۔ ذکر مثل حظ الانثیین، جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہیں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد پر عورت کی نسبت معاشی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، 2 سے زیادہ ہی کا نہیں، 2 عورتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو 2 تہائی حصہ دیے جائے۔ اس کا ذکر اگرچہ قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ 2 بیٹیوں کو 2 تہائی حصہ دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، یعنی ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو پھر ان کو 2 تہائی دینا چاہیے۔ وَلِأَبَوَیہِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، میت کی اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ لم یکن لہ، یہ ماں باپ کی دوسری حالت ہے، یعنی اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو ماں کو 1 تہائی اور بقیہ 2 تہائی حصہ باپ کو ملے گا۔ ان کان لہ اخوۃ، یہ ماں باپ کی تیسری حالت ہے، یعنی اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے
ماں باپ کے علاوہ بھائی بھی ہوں تو باپ کی موجودگی میں انہیں حصہ تو نہیں ملے گا، البتہ وہ ماں کا حصہ تہائی سے چھٹا کر دیں گے۔ من بعد وصیۃ، میت کے مال میں سے اول کفن دفن پر صرف کیا جائے، پھر باقی قرض ادا کیا جائے۔ سب سے زیادہ ادا کیے جانے کا حق اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، زکوٰۃ یا حج اس کے ذمے ہے تو وہ ادا کی جائے، پھر دوسرے قرض ادا کیے جائیں، پھر مال کے تہائی حصے سے وصیت پوری کی جائے، اس کے بعد وارثوں کے درمیان باقی حصے کو تقسیم کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن اگر نہ ہو، لہن ان کے، ولدن کوئی اولاد، فإن پس اگر کان ہے، لہن ان کے لیے، ولدن کوئی اولاد، فلکم پس تمہارے لیے، الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیۃ وصیت کے بعد، یوصونا وہ عورتیں وصیت کر جائیں، بہا جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، ولہن اور ان عورتوں کے لیے، الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن اگر نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، فإن پس اگر کان ہے، لکم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، فلہن تو ان کے لیے، الثمن آٹھواں حصہ ہے، مما اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیۃ وصیت کے بعد، توصونا تم وصیت کر جاؤ، بہا جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وإن اور اگر کان ہے، رجل کوئی مرد، یورث جس کی میراث لی جا رہی ہے، کلالتن کلالہ، او امرأتن یا کوئی عورت، اور اس کے لیے ہو، اخن ایک بھائی، او اختن یا ایک بہن، فلکل پس ہر واحد ایک، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، فإن پس اگر کانوا ہوں وہ اکثرا زیادہ، من ذالک اس سے، فہم پس وہ شرکاء شریک ہے، فی الثلث ایک تہائی میں، من بعد وصیۃ وصیت کے بعد، یوصی وصیت کی جائے، بہا جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار نہ نقصان پہنچانے والا ہو، وصیۃ وصیت ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب جاننے والے، حلیم بہت بردبار ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو خطاب فرمایا ہے کہ اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ کر مریں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں آدھا ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہے، ایک یا زائد بیٹے بیٹیاں ہیں، یا پوتے یا پڑپوتے ہیں، خواہ تم میں سے یا کسی اور خاوند سے، تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، اور تمہارے فوت ہونے کی صورت میں اگر تمہاری اولاد یا اولاد کی اولاد ہے، پھر خواہ ان بیویوں سے ہے یا کسی اور سے، بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد پھر بیوی ایک ہو یا زیادہ، سب چوتھائی یا آٹھویں حصے میں شریک ہوں گی۔ کلالتن یعنی کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ مرد یا عورت مر جائے، اس کا نہ والد ہو نہ اولاد ہو تو اسے کلالہ کہتے ہیں۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، بہن بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، عینی وہ جن کے ماں باپ ایک ہوں، الاتی وہ جن کا باپ ایک مائیں مختلف ہوں، اور اخیافی وہ جن کی ماں ایک اور باپ مختلف ہوں۔ فہم فی الشرکاء فی الثلث، اخیافی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو مرد ہوں یا عورت، یا مرد اور عورتیں ملے ہوئے ہوں، سب میں سے تیسرا حصہ برابر تقسیم کیا جائے گا، یعنی مرد کو عورت پر فضیلت نہیں ہوگی۔ غیر مضار یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا تعلق وصیت اور قرض دونوں سے ہے۔ وصیت میں نقصان پہنچانا ایک تو یہ ہے کہ تہائی مال سے زیادہ وصیت کرے،
اس صورت میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی وارث کو مزید رعایت سے زائد مال دلوا دیا جائے اور اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اسے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى، اور حد سے تجاوز کرے گا، حدودہ، اس کے حدود سے، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اسے، نارن، آگ میں، خالدن، ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا، اس میں، فَلَهُ، اور اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کو حدود اللہ قرار دیا ہے۔ اگر اس کے حکم کی اطاعت کی جائے گی تو جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اگر نافرمانی کی جائے گی تو آگ اور عذاب کی سزا سنائی ہے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔